بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اور اماں حوا علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کا مشورہ تمہیں کس نے دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے حضرت حوا علیہ السلام سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا حضرت حوا علیہ السلام کا حق مہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیری بیوی جنت میں سکون سے رہو، مگر صرف ایک درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خطرہ ڈالا۔ کہنے لگا، اے آدم، میں تمہیں اس باغ میں ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل کھانے کا مشورہ کس نے دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے حوا علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حوا علیہ السلام کو حمل کے سارے عرصے میں درد تکلیف، حمل کے ضائع ہوتے وقت کی تکلیف، بچے کی ولادت کے وقت کی تکلیف، حیض اور نفاس کی آلودگی، خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا، آدم علیہ السلام سے جدا ہونا، گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج اور غم، محنت اور مشقت سے گزران کرنا، یہ سب مصیبتیں اللہ تعالیٰ حضرت حوا علیہ السلام کی ایک غلطی کی وجہ سے عورت کو دیں، جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس لیے یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے عورت کو دیں۔